بہت محسوس ہوں گے، بہترین مسائل کے مالک ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا مرزا محمد جعفر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد۔ وَأَهْلِ بَيْتِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ عزیزان گرامی، خدا دنیا کے ہر اس شخص کو صحت و سلامتی عطا کرے جو غم آل محمد میں غمگین رہتا ہے۔ ابھی کل کی بات تھی کہ استقبال اذان کی مجالس منعقد ہو رہی تھی۔ لیجئے اب رخصت اذان کا زمانہ آ گیا اور جگہ جگہ امام حسین علیہ السلام کو رخصت کیا جا رہا ہے۔ رونے کے لیے یہ تصوری کافی ہے کہ ہم حسین کو الوداع کہنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آج ہر آنکھ غمگین ہے، ہر شخص حسین کا چاہنے والا رو رہا ہے یہ سوچ کر کہ اگر جیے تو اگلے برس پھر جمع ہوں گے، اور اگر مر گئے تو اپنا سلام آخر ہے۔ اے میرے دوستو، ہم میں سے کسی نے مولا حسین کو نہیں دیکھا، ہم میں سے کسی نے مولا حسین کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، ہم میں سے کسی نے مولا حسین کی زیارت نہیں کی، لیکن جب رخصت اذان کا زمانہ آتا ہے تو ہمارے کلیجے پھٹنے لگتے ہیں۔ ارے ذرا اس بہن سے پوچھئے، ذرا جناب زینب کے دل سے پوچھئے کہ جو حسین ابن علی کے بغیر مدینے میں رہ نہ پائی، ارے اس زینب سے پوچھئے جو علی مرتضیٰ سے کہہ رہی ہے بابا 2 روز ہو گئے، ارے میں نے اپنے بھیا کو نہیں دیکھا۔ حسین کہتے ہیں میری لاڈلی صبر کرو، ابھی حسین کو بھیجتے ہیں۔ جو زینب مدینے کے اندر 2 دن تک اگر حسین کو نہ دیکھے تو تڑپ کے رہ جائے۔ ارے ذرا تصور کرو عزادارو، جب اس نے رخصت کیا ہوگا، جب اس نے یہ دیکھا ہوگا بھیا ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے آیا ہے۔ میں اسی لیے ایک بات کہتا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ کربلا کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے تو میں ایک ہی جملہ کہوں گا، کربلا کا سب سے بڑا روز عاشور معجزہ یہ ہے کہ حسین چلے گئے، ارے زینب زندہ۔ جزاک اللہ۔ عزادارو پرسہ دیتے رہو، فاطمہ کے لال پر آنسو بہاتے رہو۔ صبح سے آپ اپنے گھروں سے دور یہاں ایک مجلس سے دوسری مجلس میں جا رہے ہیں۔ اگر تھکن محسوس ہو تو اس ٹوٹی پسلیوں والی ماں کو سلام کیجئے گا، یاد کر لیجئے گا، جو ہر مجلس میں آتی ہے۔ آپ میں سے کوئی بھوکا نہیں ہے، آپ میں سے کوئی پیاسا نہیں ہے۔ عزادارو اگر آج آپ امام حسین کو یاد کر رہے ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ آپ میں کوئی بھوکا نہیں، آپ میں کوئی پیاسا نہیں، لیکن کل حسین 3 دن کا بھوکا، 3 دن کا پیاسا، خون کے دریا میں غار، امام سجاد کے غریب کھڑا کہہ رہا ہے
مدینے جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا یا ابا عبداللہ یہ اتنا بڑا مجمع آپ کے سلام کا جواب دینے کے لیے آیا ہے مولا سلام کا جواب قبول کیجئے اے عزاداروں ہو سکتا ہے آپ کے زمانے کے امام نے آپ ہی کی طرف سے جواب سلام دیا ہو زیارت ناہیہ میں آپ کے زمانے کا امام فرما رہا ہے سلام ہو جزاک اللہ آپ کی آوازیں بلند ہیں رونے میں شرمائیے گا نہیں حسین پر رونا ہر ایک کی تقدیر کی بات نہیں ہے حسین پر وہی آگے روتی ہیں جو پاک ہوتی ہیں اور اگر مصیبت حسین سن کر رونا نہ آئے تو گناہوں کی توبہ کر لیجیے گا صادق آل محمد کا زمانہ ہے چھٹے امام کا زمانہ مجلس حسین ہو رہی ہے ابو بصیر بیٹھے رو رہے ہیں امام نے کاندھے بہار رکھا ابو بصیر کیا میرے جب پر رونا نہیں آ رہا ہے مولا اتنا روئے ہیں کہ پورا رومال تر ہو گیا کہا ایسے نہیں رویا جاتا میرے جب پر ایسے رویا کرو جیسے ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کا ماتم کرتی ہے واہ حسین ہائے میرا حسین جزاک اللہ اپنے زمانے کے امام کو پرسا دیجئے آپ کے زمانے کا امام زیارت ناہیہ میں ہم سب کی طرف سے اپنے جد مظلوم کو سلام کر رہا ہے فضائل گنوا کر مسائل گنوا کر عجیب و غریب جملہ امام نے ارشاد فرمایا سلام ہو اس پاک و پاکیزہ جسم پر جو نہ کربلا کی زمین پر ہے نہ گھوڑے کی زین پر یہ میرے زمانے کے امام یہ میرے آقا یہ جو آپ نے فرمایا کہ سلام ہو اس پاک و پاکیزہ جسم پر جو نہ گھوڑے کی زین پر ہے نہ کربلا کی زمین پر ہے اے مولا تو آقا حسین کا جسم کہاں چلا گیا عزاداروں سن سکو گے جب فاطمہ کا لال گھوڑے پر جھوم رہا تھا عمومی طور پر یہ پڑھ دیا جاتا ہے کہ حسین گھوڑے پر جھوم رہے تھے حسین جھوم نہیں رہے تھے جب دہنی طرف گرنا چاہتے تھے نیزہ بردار بائیں طرف ڈگیل دیتے تھے اور جب بائیں طرف گرنا چاہتے تھے نیزہ بردار دہنی طرف ڈگیل دیتے تھے فاطمہ کا لال نیزوں میں الجھا جزاک اللہ خدا تمہاری آوازوں پر نزول رحمت کرے تمہیں کسی غم میں مبتلا نہ کرے سوائے غم حسین کے اللہ اکبر مقتل لکھتا حسین نیزوں میں الجھے ہوئے تھے کہ ہزاروں تیر حسین کے جسم پر آگے لگے اب جو گھوڑے کی زین سے گرے تو زین سے تو حسین گر گیا مگر زمین تک نہیں پہنچا ارے تیروں پر رک گئے حسین تیروں پر رکے ہیں خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے
جو منظر زینب نے دیکھا، ایک بلندر پہ کھڑی ہوئی زینب اپنے ماجائے کو ڈھونڈ رہی ہے، اپنے حسین کو ڈھونڈ رہی ہے کہ ایک مرتبہ نظر پڑی، بھیا سر کو سجدے میں رکھے ہوئے اشارہ کر رہا ہے، زینب خیمے میں جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو ہمارے بھائی ہماری بہنیں کھڑی ہیں، سویرے لٹک رہی ہیں، اگر کچھ تھکن محسوس ہو تو 18 گھنٹے جو دربار یزید میں بی بی پڑھ گئے، اس کو یاد کر کے رو لیجیے گا۔ آپ کے سروں پر چادریں ہیں، آپ کی پشت پر تازیانوں کے نشان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، زینب دیکھ رہی ہے۔ اب بھیا نے اشارہ کیا تو زینب خیمے میں چلی گئی، لیکن اب نکلنے والی تھی کہ ایک مرتبہ زمین کربلا میں زلزلہ، سیاہ نہر فرات کا پانی نیزوں چلنے لگا، خیموں میں بچوں کے لباس چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ اتنا رو لیے کہ مجلس یہیں پر تمام ہو سکتی ہے، لیکن نہیں، چند جملے اپنے ثواب کے لیے، آپ کے ثواب کے لیے، اور اس کے بعد مجلس تمام ہے۔ اے عزاداروں، سب سے زیادہ کربلا میں کسے پکارا گیا؟ صبح سے آپ علم مبارک کی زیارت کر رہے ہیں، خدا المومنین کی روزیوں میں برکت دے، جنہوں نے اتنا بڑا علم اپنی آبادی میں نصب کیا۔ سب سے زیادہ کسے پکارا گیا؟ سب سے زیادہ کون پکارا گیا؟ ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں خیال آئے حسین کو پکارا گیا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کو خیال آئے کہ مولا علی کو پکارا گیا ہوگا، لیکن صاحب مقاتل لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ کربلا میں جسے پکارا گیا اس کا نام ہے عباس۔ سنو گے عزاداروں، جب حسین شہید ہو گئے تو مقتل کربلا میں ملتا ہے کہ بیویوں کے سروں سے چادروں کو چھین لیا گیا۔ اب بیویاں اس طرح سے میدان کارزال میں آئی ہیں کہ بیویوں کے چہروں پر بال پڑے ہوئے ہیں، منہ پر تماچے مار رہی ہیں، نہر فرات کی طرح منہ کر کے کہہ رہی ہے عباس۔ عباس، عباس آؤ۔ عباس بہنیں بے ردا ہیں، کربلا سے کوفے، کوفے سے شام، اگر زندان شام میں سال بھر بار بار جسے پکارا گیا اس کا نام عباس۔ بس عزاداروں، اب اگلے سال یہاں پر پھر جمع ہونا انشاءاللہ، پھر مصیبت حسین پر رونا، لیکن اس طرح سے رو لو کہ اگر مر جاؤ تو قبروں میں شرمندہ نہ ہو کہ حسین ہم آپ پر رو نہ سکے۔ بس آخری 2 یا 3 منٹ، سیدانیہ، کربلا سے کوفے، بازار کوفہ، دربار کوفہ، بازار شام، دربار شام، ایک ہی آواز ہے عباس، 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 عباس۔ ارے جب لٹا ہوا قافلہ کربلا پہنچا تو بیویوں نے اپنوں کو ناکے سے گرا دیا۔ علی کی چھوٹی بیٹی امام سجاد سے کہتی ہے، اے سجاد، میرے غازی کی قبر کا
اللہ اکبر. بی بی زہرا آئیے اتنا بڑا مجمع پرسہ دے رہا ہے. اے عزاداروں زینب گری تو قبر حسین کی طرف اس طرح سے جا رہی ہے جیسے علی اکبر کی طرف حسین جا رہے تھے. بھیا بھیا اب چلنے کی طاقت نہیں ہے بھیا. اے بھیا سکینہ رہ گئی. بھیا تمہارے سینے پر سونے والی ہمیشہ کے لیے قید شام میں سو گئی، لیکن چھوٹی بہن ام کلثوم عباس کی قبر کی طرف چلی تو امام سجاد نے، دل کو ہلا دینے والی تاریخ ہے، امام سجاد نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا پھوپھی جان رکھیے یہی چچا عباس کی قبر ہے. عزاداروں کیا سن رہے ہو؟ کیا سن رہے ہو؟ ام کلثوم غور سے قبر عباس کو دیکھتی ہیں، کہتی ہے سجاد میرے عباس کا جسم